رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمد لرب هو شافی لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان و عم نوال. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، دوران اعتکاف روزانہ بعد نماز عصر 10 کا یہ سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. آج کی گفتگو کا موضوع ہے لوگوں میں بہترین شخص کون ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 ورس نمبر 77 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے. آیت شریفہ کا ایک مختصر حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح حاصل کرو، بھلائی پاؤ. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورۃ الحج میں آیت شریفہ کا یہ جو حصہ ہے یہ حکم کے معنی میں ہے، امر. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کیا کرو، خیر کے کام کرو. خیر کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی جسمانی طور پر، مالی طور پر، عقلی طور پر، اور جس طرح بھی جس فیلڈ میں جس شعبے میں ممکن ہو خیر کا کام کرو. خیر کی ضد ہے شر. اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ شر سے بچو بھی اور بچاؤ بھی، اور خیر کو خود بھی اپنے لیے لو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ. اپنے لیے بھی خیر مانگو اور دوسرے کی بھی خیر مناؤ. یہ ہے اسلام کی تعلیم. پھر اس خیر میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں. انسان میں سے جو بھی انسان ہے اس کی خیر چاہنا، بھلائی چاہنا. پھر اس میں اپنے اور پرائے کی بھی قید نہیں، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کی بھی قید نہیں، جان پہچان کی بھی قید نہیں. جس طرح سلام کے لیے حکم ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سلام کیا کرو چاہے تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے. اتنا کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے تمہاری نظر میں. اب تم اس سے واقف ہو یا نہیں واقف، سلام کر سکتے ہو. سلام ہر ایک مسلمان کے لیے ایک دوسرے کو. اس میں جان پہچان کی کوئی شرط نہیں. یہ میں نے مثال دے دی. اسی طرح خیر کرنے کے لیے یہ شرط نہیں کہ جان پہچان ہو تو ہی خیر کریں گے، اور کوئی جان پہچان والا نہیں ہوا تو پھر شر کریں گے، اللہ معاف کرے. نہیں، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں. جو بندہ ہے مخلوق ہے اللہ کی،
خیر کرو۔ اسلام تو وہ دین ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی خیر ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ کہیں آپ نے یہ سنا پڑھا کہ جانوروں کے ساتھ خیر کا حکم نہیں ہے، خالی انسانوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی خیر کا بلکہ زیادہ حکم ہے، کیونکہ وہ بے زبان ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر تم کوئی ظلم کرو گے، وہ نہ تو تمہیں زبان سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ تم سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے غالب کیا ہے جانور پر، تو جانوروں کے ساتھ بھی خیر کرنے کا حکم اسی طرح ہے جیسے انسانوں کے ساتھ۔ اور پھر خاص کر وہ جانور کہ جس کو آپ نے خود پالا ہو، گھر میں پالتو جانور ہوتے ہیں نا بعض، ان کے ساتھ تو بہت زیادہ خیر کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ان کو تم نے قید کیا ہوا ہے، وہ تمہاری قید کے اندر ہے، تم نے ان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ اگر وہ آزاد ہوتے، اپنے لیے کہیں دانہ پانی تلاش کرتے، تم نے ان کو باندھ رکھا، قید کیا، پالتو بنا لیا، تو اب تمہاری ذمہ داری بن گئی کہ تم ان کے دانہ پانی کا خیال رکھو۔ یہ خیر ہے جانوروں کے لیے، ان کو تنگ نہ کرو یا ان کو مارو نہ، یہ خیر ہے۔ اب انسانوں کی خیر جو ہے وہ بہت وسیع معنی میں ہے۔ انسان کی خیر چاہنا، اس کے جسم کی خیر، جسمانی کے طور پر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی مال کی خیر، اس کے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی عزت کی خیر، اس کی آبرو کی خیر، عزت و آبرو کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے آل اولاد کی خیر، آل اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے گھر بار کی خیر، کہ گھر بار کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو خیر جو ہے وہ وسیع معنی میں، کہ جہاں جہاں جس طرح تمہاری نظر جائے تم خیر پھیلاؤ، شر نہ پھیلاؤ، خیر پھیلاؤ، خیر عام ہو۔ خدا نہ خواستہ تم کسی کے ساتھ کوئی بھلا نہیں کر سکتے تو پھر برا بھی نہ کرو، پھر ایک طرف ہو جاؤ۔ یہ کس نے تمہیں پروانہ دے دیا، اجازت نامہ دے دیا کہ اگر تم خیر نہیں کر سکتے تو پھر اس کا برا کرو؟ ایسے نہیں، خیر نہیں کر سکتے تو بس ایک طرف ہو جاؤ، لیکن اگر خیر کر سکتے ہو، زبان سے خیر، خیر کا کلمہ، جیسے آپ کسی کو دعا دیتے ہو، یہ خیر ہے زبانی، زبان سے آپ نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہاری خیر کرے، اللہ تمہارے کو شاد و آباد رکھے، یہ خیر ہے۔ کون سی خیر؟ زبانی، زبان ہلی اور تمہارا کچھ خرچ نہیں ہوا۔ مال سے خیر، اگر تم نے کسی کو بے آسرا، بے کس، بے بس، نادار، مفلس، مسکین دیکھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو تم نے اپنے مال سے اس کو کچھ عطا کیا، یہ مالی خیر ہو گئی اس کے لیے، کہ تم نے اس کو مال سے خیر پہنچائی۔ تو زبان سے خیر، مال سے خیر، ہاتھ سے خیر، پیر سے خیر، خیر۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جدھر پیر ادھر خیر، جدھر پیر ادھر خیر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ کہ تمہارا پیر جہاں پڑے وہاں خیر ہونا چاہیے، جہاں قدم رکھو خیر سے رکھو، خیر چاہو، جدھر پیر ادھر خیر۔ اب آپ دیکھو کہ بزرگان دین کتنے مختصر الفاظ کے اندر ہمیں کتنی بڑی بات بیان کرتے ہیں۔ اب کہنے کو تو یہ بڑے مختصر الفاظ ہیں نا، دو ہی تو الفاظ ہیں، جدھر پیر ادھر خیر، مگر اس کے اندر بہت ساری باتیں آ گئی، یعنی ایک ایسا جملہ آ گیا جدھر پیر ادھر خیر کا، کہ بھئی تم جہاں جاؤ خیر پھیلاؤ، جہاں رہو خیر کا کام کرو، جو تم سے ہو سکتا ہے
اب خیر کے لیے کوئی مقدار، تعداد، پیمانہ یہ ایک مخصوص نہیں کیا گیا. تم سے جتنی خیر ہو سکتی ہے کسی کی وہ کر لو. کوئی بندہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا ہے میرے پاس تو اتنا سارا کوئی مال ہی نہیں ہے میں کیا خیر کروں. بھائی جتنا مال ہے اسی سے خیر کر لو. تم جتنا کچھ اپنی زبان سے خیر کر سکتے ہو کلمات سے اتنا ہی کر لو، یعنی جتنا تم سے ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی عذر بہانہ ہے ہی نہیں کہ میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں میں کیا خیر کروں گا. خیر کرنے کے لیے تو ابھی میں نے عرض کر دیا کہ زبان سے کیا خرچ ہوتا ہے. تمہارے جیب میں کچھ بھی نہ ہو تو اللہ نے زبان تو دی ہوئی نا، کسی کو دعا تو دے سکتے ہو، یا اس سے بھی تم عاجز ہو. یہ تو بدنصیبی ہے بہت کہ کوئی کسی کو دعا بھی نہ دے سکے. چلو کچھ خرچ نہیں کر سک رہا ہے تو خدا کے بندو دعا ہی تو دے دو دوسروں کو. آپ دیکھو اللہ والے رات دن دعائیں کرتے رہتے اور کچھ نہیں کر سکتے ہر ایک کے لیے، تو ہر ایرے غیرے کے لیے دعا کرتے رہتے. آپ دیکھ لیں خود ہماری خانقاہ قادری علمیہ قادری مسجد، رات دن اس میں کیا ہوتا ہے. میرے بزرگان دین، میرے مشائخ، میرے خاندان کے مشائخ، میرے والد، میرے دادا جنہوں نے یہاں پر اپنا وقت گزارا، کیا کیا رات دن؟ دعا 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 لینا، دعا دینا. تو یہ بھی خیر ہے. تو اس میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ رات دن صوفیاء کرام، اولیاء اعظام لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں. پھر یہ دعا والی خیر تو ایسی خیر ہے کہ اس میں حاضر اور غائب کی بھی کوئی قید نہیں. جو موجود ہے اس کے لیے بھی دعا اور جو موجود نہیں ہے اس کے لیے بھی دعا. اب بتاؤ نا، یہ بڑے غور سے سنے باتوں کو تاکہ ذہن میں آئے کہ کتنی شان ہے. بھائی کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی دعا دے رہے ہیں، کوئی یہاں ہے ہی نہیں اس کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے. جب یہ کہیں کہ حاضر و غائب سب کے حق میں یا اللہ اس دعا کو قبول فرما، تو مطلب یہی ہو گیا نا جو حاضر ہے وہ بھی، جو حاضر نہیں ہے اس کے لیے بھی خیر ہے. تو خیر طلب کرنا اللہ سے یہ تو اللہ والوں کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، اور اپنے پاس آنے والوں کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ خیر پھیلاؤ، شر نہ پھیلاؤ. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ جو آیت شریفہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، کیا فرمایا اللہ نے؟ خیر کا کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم بھلائی پاؤ، فلاح پاؤ. اب یہ فلاح کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی ہے کہ جب تم خیر کا کام کرو گے تو اللہ تمہارے لیے خیر فرمائے گا. سنا ہوگا آپ نے ایک جملہ، کر بھلا ہو بھلا، کر بھلا ہو بھلا. تو تم بھلا کرو گے تو بھلا ہوگا. بھلا کرو. اب اس میں کیا معلوم ہو گیا؟ اپنا، پرایا، مسلم، غیر مسلم، جان پہچان والا، اجنبی، کوئی بھی ہو، خیر کی کوشش کرو. بس تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تمہارا دوست ہے کہ کون ہے، جان پہچان والا ہے یا نہیں. نہیں، تمہیں تو یہ غرض ہونی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ خیر کا کام کیا کر سکتا ہوں وہ کر لوں. میرا مال بھی کچھ خرچ اگر نہیں ہو رہا تب بھی خالی زبان سے کچھ کر لوں، اپنے اعضاء سے کچھ کر لوں، ہاتھ سے. اب دیکھیے ایک حدیث پاک کا ایک حصہ بتاتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن جس میں یہ سورج نکلتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، واجب ہے، نیکی کرنا. تو یہ خیر ہے نا، اس طرف اشارہ فرمایا. انسان کے ہر جوڑ پر 360 جوڑ کہلاتے ہیں انسان کے جسم میں، 360 جوڑ. تو اب اس میں جسم کے اندر ہمارے جو اعضاء ہیں، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، کان، زبان وغیرہ،
حضور فرما رہے ہیں اس کا صدقہ تم پر واجب ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ نیکی کا کام کرو اپنے اعضاء سے. تو حضور نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ تمہارا کسی دو بندوں کے درمیان صلح کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے، خیر ہے تمہارے لیے. یعنی اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ بھائی کوئی دو بندے ناراض ہیں اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میرے بیچ میں آنے سے صلح ہو جائے گی، دونوں مجھے میری قدر کرتے ہیں، دونوں مجھ کو مانتے ہیں، تو تم کوشش کر کے صلح کرا دو. فرمایا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، نیکی ہے. اور فرمایا کہ سواری پر سوار کرا دینا یا سامان رکھوا دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، نیکی ہے. یعنی تم نے اگر کسی کے پاس سواری نہیں تھی سواری مہیا کر دی، یا سواری پر سامان رکھوا دیا اٹھا کر. کوئی رکھ نہیں سکتا تھا، مثلا تم نے دیکھا کسی کو یہ تو بڑا کمزور بندہ ہے بیچارہ، سامان اس کے پاس ہے اٹھا کے رکھ نہیں سکتا، تم نے کہا لاؤ مجھے اللہ نے ہاتھ دی طاقت دی ہے، لاؤ مجھے دو، اٹھا کے رکھ دیا. یہ ہو گئی خیر اس کے حق میں، اور تمہارے ہاتھ کا شکریہ ہو گیا اللہ کی بارگاہ کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، طاقت دی تمہیں، تم نے سامان رکھوا دیا. یہ تو اس طریقے سے ایک دوسرے کی خیر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب یہ جو قرآن مجید کی آیت شریفہ کا حصہ آپ نے سنا، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ خیر کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، بھلائی میں. اب اسی سے ریلیٹڈ متعلقہ حدیث پاک، میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت محفل میں بیان فرما رہے تھے. عصر کے بعد کی محفل ہوتی تھی ان کے وقت میں روزانہ. ہم تو اعتکاف کے دنوں میں یہ درس کر رہے ہیں نا، وہ تو روزانہ بیٹھتے تھے، روزانہ عصر کے بعد اسی صحن میں تشریف فرما ہوتے تھے. اور آپ کی طرح کچھ لوگ آ کر بیٹھ جاتے تھے، اللہ والوں کے پاس تو اللہ والے ہی جائیں گے نا بھائی، یعنی جن کو شوق ذوق ہوگا، جو دنیا کے دندوں میں ہیں، یعنی کہ فالتو ہیں پھر بھی نہیں آئیں گے تو وہ تو نہیں ہوئے. لیکن جن کو ذوق شوق ہے وہ تو آتے، تو وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی سورہ نبا کی تلاوت کرتے تھے. عما یتساءلون کا پارہ ہے نا، آخری پارہ، چونکہ آپ حافظ قرآن بھی تھے تو زبانی پوری سورہ تلاوت فرماتے تھے. اس کے بعد لوگوں کی خیریت بھی دریافت کرتے تھے، اور یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے جو میں پڑھا کرتا ہوں: الحمد لرب و شاف لسقیمی و شکر لمن رحمہ من کل رحیمی. سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اور شکر ہے اس ذات پاک کا جو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر آپ خطاب فرماتے تھے، جیسے بھی درس ہو رہا ہے نا، بیان ہو رہا ہے، ایسے بیان فرماتے تھے. قرآن، حدیث، بزرگان دین کے ارشادات، ملفوظات، کیا کیا خزانے اللہ کی رحمت کے اس وقت لٹائے جاتے تھے. یہ تو جو لوگ ان کی محفل میں بیٹھنے والے تھے ان کو پتہ ہے. اس میں آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، میں اس لیے یہ بات بتا رہا تھا کہ عصر کی محفل میں فرمایا، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے: خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کی خیر کرے، بھلا کرے، نفع پہنچائے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب دیکھیے ایک حدیث کے اندر کتنی اچھی بڑی بات آ گئی، بڑی جامع حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور کنز العمال میں ہے حدیث کی کتاب. خیر الناس من ينفع الناس،
آپ نے اس پر گفتگو فرمائی، اس موضوع پر، اور یہ فرمایا اپنے پیالے کی تو سب خیر مناتے ہیں، لیکن اچھا وہ ہے جو دوسروں کے پیالے کی بھی خیر منائے، دوسروں کے پیالے کی۔ اور پھر اس پر آپ نے مزید گفتگو فرمائی، فرمایا حالی بیچارے کہہ گئے، حالی یعنی خواجہ الطاف حسین حالی، ہندوستان میں بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، بہت مشہور ادیب شاعر۔ فرمایا حالی کہہ گئے یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یعنی یہ عبادت ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ مطلب یہ کہ دین میں یہ درس ہے، دین میں یہ تعلیم ہے، ایمان میں یہ تعلیم ہے کہ انسان انسان کے کام آئے، نہ دیکھے کہ کوئی مسلم ہے، نہ دیکھے کہ کوئی غیر مسلم ہے، نہ دیکھے کہ کوئی جان پہچان والا ہے، نہ دیکھے کہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ دیکھے کہ کوئی دوست ہے، بس خیر کا کام کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، رضا الہی کی خاطر، تو اس میں جان پہچان ہونا یہ کوئی شرط نہیں۔ پھر ایک یہ شعر بھی پڑھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ بھی انہی کا شعر ہے، حالی کا، حالی مرحوم۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یعنی تم زمین پر رہتے ہو اور تمہاری جیسی اور مخلوق بھی زمین پر رہتی ہے، اللہ نے تمہیں زمین پر بھیجا ہے، جب تک تم مرو گے نہیں زمین پر ہی رہو گے نا، اس کے بعد اللہ کے پاس پہنچو گے۔ تو زمین پر جو تمہاری طرح رہنے والے ہیں، آس پاس بستے ہیں، ارد گرد رہتے ہیں، تمہیں نظر آتے ہیں، اب تم ان کے لیے کوئی خیر کا کام کرو، خیر پہنچاؤ، تمہاری زبان سے خیر نکلے، تمہارے ہاتھ سے خیر ہو، تمہارے مال سے خیر ہو، جو کر سکتے ہو کرو۔ میں نے کیا کہا ہے، کوئی تعداد، کوئی مقدار، اس کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی، تاکہ کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ بہانہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی اتنا دو، تو آپ کو اتنا ہے ہی نہیں، یہی ہوگا نا بہانہ۔ کوئی مانگنے والا گداگر آپ کو کہے بابا اللہ کے نام پہ مجھے 1000 روپے دو، 1000 روپے لوں گا، اب 1000 تمہارے پر نہیں ہوگے تو تم تو بولو گے نا میرے پاس تو ہے نہیں 1000 روپے، میں کیا کروں؟ اگر تم قید نہ لگاؤ تو میں جتنا دے سکتا ہوں دے دوں گا، یہ ہوئی نا بات۔ آج کل تو مانگنے والے بھی جو ہیں، میں دیکھتا ہوں سڑک کے اوپر، ان کو مانگنے کا ہے ہی نہیں طریقہ، ان کو آپ کچھ دو تو کہتے نہیں یہ نہیں چاہیے، یعنی مطلب یہ کہ ان کو تو ان کے حسب مرضی دو۔ بھائی تم گداگر ہو، تم تو لوگوں سے مانگ رہے ہو، ایک بندے سے تھوڑی مانگتے تم تو 50 لوگوں سے مانگتے ہو، میرے پاس سے ہٹو گے دوسرے کے پاس جاؤ گے، تو تمہیں تو جو دے دیا جس نے وہ لے لو، تم کون سا کسی سے کوئی قرض اپنا وصول کر رہے ہو جو تم کو نہیں اتنا ہی لوں گا۔ مگر مانگنے والے بھی آج کل اس قسم کے بے غیرت ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اتنا دو، یہ کیا بات ہو؟ تو مقدار اور تعداد اس میں رکھی نہیں گئی خیر کے لیے، جو جتنا خیر کر سکتا ہے کر لے، جو جتنا خیر پھیلا سکتا ہے پھیلا لے۔ تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ اللہ تعالیٰ عرش والا ہے، ہر جگہ ہے، وہ تم پر مہربانی فرمائے گا، تم اپنے جیسے لوگوں پر۔ ایک حدیث پاک ہے، وہ بھی میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح عصر کی محفل میں پڑھی حدیث۔ کیا پڑھی؟ فرمایا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مختصر حدیث میں فرمایا ارحم ترحم، ارحم ترحم، تو رحم کر تجھ پر رحم کیا جائے۔
سبحان اللہ. بتائیے دو الفاظ کے اندر خیر کی بات آ گئی. ارحم ترحم، تو رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے. تو اپنے جیسے بندوں پر رحم کر تاکہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تو خیر الناس من ينفع الناس، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، نفع پہنچانے والا. ایک بہت بڑے صوفی شاعر، عالم دین، شیخ، عالم اسلام میں شہرت یافتہ شیخ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولا روم جن کو کہا جاتا ہے، ان کا بھی شعر پڑھا میرے جد امجد نے. کون سا شعر؟ ہر کے نیکی می کند در حق ناس، بہترین مردماں اورا شناس. اب حدیث کا مضمون اس شعر میں آ گیا. مولانا روم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی شاعری میں قرآن اور حدیث ہم کو ملتا ہے. قرآن کا پیغام ہے مولانا روم کی مثنوی میں. ان کے مثنوی کے لیے یہ شعر ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی و مولوی و معنوی، ہست قرآن در زبان پہلوی. پہلوی زبان یعنی فارسی زبان. فرمایا اس زبان میں قرآن ہے، مولانا روم کی مثنوی، کیونکہ اس کے اندر قرآن کی باتیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، قرآن کے پیغامات ہیں، قرآن کے احکامات ہیں. اسی طرح مولانا روم نے حدیثوں کو بھی اپنی مثنوی شریف میں جمع کیا ہے، بیان کیا ہے. تو یہ جو شعر ہے، ہر کے نیکی می کند در حق ناس، بہترین مردماں اورا شناس. مولانا روم نے فرمایا ہر کے نیکی می کند در حق ناس، ہر وہ شخص کہ دوسرے کے حق میں نیکی کرتا ہے، بہترین مردماں اورا شناس، مردوں میں سے بہترین مرد اس کو کہو، اس کو پہچانو. لوگوں میں سے بہترین بندہ اس کو کہو. کس کو؟ جو دوسرے کے لیے خیر کا کام کرتا ہے، خدمت خلق ہے نا، فلاح و بہبود ہے، ویلفیئر جس کو ہم کہتے ہیں. تو دین اسلام تو فلاحی دین ہے. اسلام کے اندر جو فلاح کا تصور ہے وہ غیر مسلم مذاہب میں بھی نہیں ہے. لوگ تعریف کرتے ہیں دوسروں کی، خود ہمارے دین کے اندر جتنی فلاحی باتیں ہیں وہ دوسرے ادیان میں، ریلیجنز میں نظر نہیں آئیں گی آپ کو. کھنگالو، چھان پھٹک کرو تو پتہ چلے گا کہ دین اسلام نے قرآن میں، حدیث میں اتنے فلاح کے کام بتائیں کہ آپ پوری طرح کر بھی نہیں سکو. اتنی فلاحی باتیں، زبان سے، مال سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جس طرح بھی ہو. ایک فارسی کی کہاوت ہے، دامے درمے قدمے سخنے، دامے درمے قدمے سخنے، یعنی دامے درمے قیمت سے، درم سے، قدم سے، سخن زبان سے، یعنی ہر طریقے سے خیر کرو. جس سے جو خیر ہو سکتی ہے وہ کر لے، چھوٹی ہو بڑی ہو، کھلی ہو چھپی ہو. کسی کو پتہ نہ چلے وہ خیر بھی کر لو، اور کسی کو پتہ ہے وہ بھی خیر کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو کرو. تو آپ نے یہ شعر مولانا روم کا پڑھا اور اس پر یہی گفتگو فرمائی کہ وہ بندہ، وہ شخص بہترین ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے.
اچھا ہے، بھلائی پہنچاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں نظر دوڑانی چاہیے کہ خیر کا کام کہاں ہو سکتا ہے، رات دن آگے پیچھے دائیں بائیں، آس پڑوس، اپنے پرائے، ہر طرح سے کہ کس طرح سے خیر کا کام کیا جا سکتا ہے، کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے ہیں، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ لوگوں کے گھر کا کام کیا کرتے تھے، یعنی کوئی چیز پہنچا دینی ہے خود پہنچا دیا۔ بتاؤ آج کا حاکم کوئی ایسا کرے گا؟ امیر المومنین تھے مگر اس طرح لوگوں کے گھر میں فلاں چیز پہنچا دی، خیر کا کام کیا، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث شریفہ کو جاننے والے تھے، وہ اس پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو درس دیا انہوں نے۔ اسی طرح صوفیاء کرام اہل اللہ اپنے پاس آنے والوں کے لیے خیر کا کام کرتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا آپ سے کہ بھئی دعا جو ہے وہ خود خیر ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں تو کر لو، یا اس سے بھی گئے گزرے ہو تم، دعا تو کر ہی لوگے نا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی کے لیے کچھ اور کر نہیں سکتا سوائے دعا کے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، اب اس کا علاج ہوگا یا دعا ہوگی، اور کیا کر سکتے ہو آپ؟ شفا تو پھر اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر آپ اس کے علاج کے لیے کچھ کر سکتے ہو، وہ اگر ضرورت مند ہو تو علاج کے لیے بھی کچھ تعاون کر دیا آپ نے، یہ بھی خیر ہو گئی۔ لیکن اگر اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کے روپے پیسے کی، مگر دعا کی تو ہے نا، تو آپ دعا ہی کر لو گے، یا اللہ اس کو شفا دے، مرض کو دور فرما دے۔ تو اس سے تو بندے کو کوئی گیا گزرا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب خیر ہے۔ چنانچہ آج کی نشست میں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 کا یہ ایک آخری حصہ میں نے پڑھا، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، حدیث پاک پڑھی گئی، اور شعراء جو گزرے ہیں ان کے اشعار پڑھے جو آپ نے سنے اردو زبان میں، فارسی زبان کا شعر پڑھا مولانا روم کا، حدیث پاک پڑھی۔ تو اب یہ ساری باتوں کو جب جمع کریں تو پتہ چلتا ہے ان سب کے اندر خیر کا درس ہے، خیر پہنچانا۔ تو معاشرے میں خیر کی کمی کی وجہ سے نحوستیں، فتنے اور فسادات، اگر سب خیر پر کمر کس لیں اور ہر طریقے سے خیر پہنچانے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر پھیلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے درس میں جو کچھ سنا اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقین والابرار۔ یا اللہ آج جو کچھ بیان کیا گیا ہے قبول فرما، قرآن حدیث میں سے جو پیش کیا گیا ہے اسے قبول فرما، بزرگان دین کے ارشادات میں سے جو پیش کیا گیا اسے قبول فرما، ہمارے حق میں یا اللہ اس کو فیض والا بنا، اس سے ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا کر اور خیر کی توفیق عطا کر، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، آمین، اور تمام بیماروں کو صحت شفا عطا کر، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا کر، آمین اللہم ربنا آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم لا الہ الا اللہ۔